بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدکم من نومه فلیستنثر ثلاثا فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الطہارہ سے یہ باب الوضو ہے۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدکم من نومہ، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے، فلیستنثر ثلاثا، تو چاہیے کہ وہ 3 بار ناک جھاڑے۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، تو بے شک شیطان اس کی ناک پہ رات گزارتا ہے۔ باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، ٹھیک ہے۔ تو اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، قرآن میں بھی آیا ہے یہ لفظ۔ تو باتا یبیتو کا معنی کیا ہوا؟ رات گزارنا۔ خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ خیشوم ناک کا جو آخری حصہ ہے اندر تک، جو نرم ہڈی جہاں سے ہوتی ہے، تو اس کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ساری ناک اس سے مراد ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر، خاص طور سے صبح کا جو وضو ہے اس میں ناک جھاڑنا، اور یہاں پر صرف استنثار کا لفظ ہے، ناک کو جھاڑنا، لیکن لفظ استنشاق اس میں شامل ہے۔ استنشاق اس میں شامل ہے، مطلب پانی ناک میں چڑھا کر اس کو جھاڑنا، سوکھا ناک نہیں جھاڑنا، بلکہ ناک میں پانی جو ہے وہ ڈال کر پھر اس کے بعد اس کو جھاڑنا، چونکہ اور ایسا بھی ایک بار نہیں بلکہ 3 بار۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ اب اس شیطان کا ناک میں رات گزارنا کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی کیا مطلب، اس کی کیا حیت اور کیفیت ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وحی ہے اور یہ ایمان اس پر اور یقین واجب ہے، تو جیسے فرمایا گیا ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا استيقظ احدکم من نومه فلا يغمث يده حتى في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده۔ اور انہی سے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا استيقظ احدکم من نومه، جب تم میں سے کوئی جاگے اپنی نیند سے۔ استيقظ کا معنی جاگنا، اور ایقظ معنی جگانا، ایقظ معنی جگانا، اور استيقظ معنی جاگنا۔ جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، فلا یغمس یدہ، پس نہ ڈالے وہ اپنے ہاتھ کو، فی الاناء برتن میں، حتی یغسلہا 3، یہاں تک کہ وہ اسے 3 بار دھو لے۔ فإنہ لا یدری، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ تو ظاہر آدمی کا ہاتھ رات کو پسینے میں شرابور ہوتا ہو سکتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے مختلف جسم کے حصوں سے مس ہو سکتا ہے، وہ ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی آدمی صبح اٹھے، وضو کرنے لگے، آج کل تو ہم ٹوٹیوں سے ہاتھ دھوتے ہیں، ٹوٹیوں سے وضو کرتے ہیں، اگر لوٹے سے بھی وضو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہوتی ہے نلکا جس سے ہم کرتے ہیں۔ البتہ کسی ایسے کھلے برتن میں ہاتھ ڈال کے اگر وضو کرنا ہو خاص طور سے، تو پہلے الگ سے پانی نکال کے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور پھر اس کے بعد برتن میں پانی ہاتھ ڈالیں اور اس سے وضو کریں۔ دیکھیے تو یہ کس قدر جو ہے حفظان صحت کے جو اصول ہیں، ہیلتھ اور ہائیجین کے جو اصول ہیں، اس کو کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز میں ملحوظ رکھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حکم استحباب کا ہے، واجب ہونے کا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کو یہ خاص طور سے
جس کو یہ شبہ ہو کہ اس کا ہاتھ مشکوک ہو سکتا ہے اس کے لیے تو واجب ہے، سمجھ لیجئے۔ البتہ اگر کسی کا ہاتھ ایسے کیفیت میں سویا نہیں ہے وہ، یا جو ایسی اگر کیفیت نہیں تھی تو بہرحال کر لے، زیادہ اچھا ہے۔ تو اس کا حکم واجب ہونے کا نہیں بلکہ مستحب ہونے کا، یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ اگلی حدیث ہے سیدنا لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وان لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ حضرت لقیط ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، بالغ من مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، مگر اگر الا یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو، یعنی روزے کی حالت میں اگر ہو تو ایسا نہ کرو، استنشاق میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ پھر خدشہ ہے کہ پانی ناک میں جائے گا تو وہ حلق میں بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حلق سے آپ کے کان کا بھی تعلق ہے، ناک کا بھی تعلق ہے، تو ناک میں پانی جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، کان سے معمولی جو ہے وہ ٹیسٹ جیسا گلے میں کبھی محسوس ہوتا ہے، تو اس نے دوائی ڈالنے کو روزے وغیرہ کا ناقص نہیں قرار دیا علیہ علم نے، کیونکہ وہ اس سے کوئی غذائی مقاصد تو پورے نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ ایک دوائی کا کچھ اثر ہلکا سا جاتا ہے، لیکن ناک سے جو ہے بہرحال گلے سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اور ناک سے پانی جا سکتا ہے، اس لیے یہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کیا کرو، مکمل کرو۔ اسباغ کہتے ہیں مکمل طور سے وضو، ایسا وضو کہ جس کا اچھی طریقے سے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرنا، اس کو بناتا ہے اسباغ۔ تو اسباغ الوضو، اور یہ اسباغ الوضو ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درجات کے بلند کرنے والے جو عمل ہیں ان میں قرار دیا ہے اس کو، وہ اعمال کے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں، اس میں وضو کا پورا اور مکمل کرنا ہے۔ چونکہ آپ جو اچھا وضو کریں گے تو نماز بھی اچھی پڑھیں گے، اگر بھاگتے بھاگتے منہ پہ 2 چھینٹے مارے اور کچھ اعضاء سوکھے ہیں کچھ گیلے ہیں اور جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی تو اس نماز میں نہ تو خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں یہ بھی چیز بیان کی ہے کہ اچھا وضو کیا جائے، اچھا وضو کی جائے۔ اسباغ الوضو ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور دوسرا کیا حکم دیا آپ نے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، اور یہاں بھی حکم کا حکمیہ صیغہ ہے، اس لیے علماء نے اس کو واجب قرار دیا کہ انگلیوں کے درمیان خلال بھی جو ہے وضو کے واجبات میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ، باضابطہ جو ہے اس طریقے سے پانی چڑھانا، یہ نہیں کہ ہلکا سا قریب کر دیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں تو پھر اس طرح نہ کریں، چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ناک میں گلے میں پانی جانے کا خدشہ ہے، وہ حلق میں چلا جائے گا اور اس سے وضو جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتخلل لحيته في الوضوء۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے وضو میں، ٹھیک ہے نا۔ تو خلال کرنا کیا ہوتا ہے؟ انگلیوں کو گیلا کر کے اور اندر گھمانا، تو چاہے آپ انگلیوں کا بھی خلال کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، داڑھی کا خلال کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے۔ کل جو آپ نے کہا تھا نا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، تو وہ غسل جنابت کے لیے وہ حکم ہے، وضو کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وضو کے لیے زیادہ سے زیادہ کہ گیلے جو ہے انگلیاں بال جو ہے داڑھی میں اچھی طریقے سے گھمائی جائیں، ٹھیک۔ تو لیکن یہ جو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے،
آپ کا قول نہیں. قول میں اگر حکمی صیغہ ہو تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ یہ کہتا ہے الامر یوجب الوجوب والنہی یقتضی التحریم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کو حکمیہ صیغہ سے کہیں کہ ایسا کرو، یا قرآن میں اس طرح کا لفظ آئے کہ ایسا کرو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ قرینے ایسے آتے ہیں جو اس کو وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دیتے ہیں. قرینہ کیا ہوتا ہے؟ کلو، اس کو ہم اپنے زبان انگلش میں کہتے ہیں کلو، ایک علامت، پہچان، تو یا اشارہ سمجھ لیجیے. تو کچھ ایسے اشارات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں حکمیہ چیز بھی واجب نہیں ہوتی بلکہ مستحب ہوتی. اب وہ کلو کیا ہوتے ہیں؟ کلو یہ ہوتا ہے کہ کبھی دوسری جگہ ہم نے اللہ کے رسول ہی کا کوئی عمل دیکھا ہے یا حدیث دیکھی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو مستحب اس درجے کا نہیں کہا، تو وہ ایک قرینہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور نہیں یقتضی تحریم، اور اللہ کے رسول نے جب کسی چیز سے منع کر دیا سمجھ لو وہ حرام ہے. البتہ اس میں بھی اگر کوئی قرینہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نصاب یہ وجوب کا حکم نہیں بلکہ استحباب کا حکم ہے. ٹھیک ہے، جیسے تحیۃ الوضو کا، تحیۃ المسجد کا حکم، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز پڑھے. تو علماء حنابلہ کی خاص طور سے یہ رائے ہے کہ یہاں تحیۃ المسجد جو ہے وہ واجب ہے اور ممنوع اوقات میں بھی واجب ہے. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ممنوع اوقات میں اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ مستحب ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو واجب نہیں ہے. چونکہ ایسے دلائل بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی آ کے بغیر وضو تحیۃ المسجد کے بھی بیٹھ گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، یا اس طرح کے باب العلم میں اس کا اشارہ 1-2 احادیث سے ملتا ہے. تو فرمایا کہ چونکہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فعل جو ہوتا ہے اس سے استحباب پتہ چلتا ہے، اس سے وجوب پتہ نہیں چلتا. اچھا، اگلی حدیث ہے وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل یدلک ذراعیہ، کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے 2/3 مد، 2/3 مد. فجعل یدلک ذراعیہ، تو آپ نے اس سے اپنے بازوں کو ملنا شروع کر دیا، بازوں کو ملنا شروع کر دیا. پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مد کیا ہوتا ہے. مد جو ہے وہ ایک بھرے ہوئے لب کو مد کہا جاتا ہے. اصل میں جو ایک سا، جو ایک پیمانہ ہے، تو 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. تو مد کہتے ہیں ایک بڑا بھرا ہوا جو بازو ہے، ہتھیلی ہے، 2 ہتھیلیاں جوڑ کے بھر کے اگر کسی چیز کو ڈالیں گے تو اس کو ایک مد کہا جائے گا. اب یہ پیمائش کے جو پیمانے ہیں عربوں کے ہاں، ان کو وزن میں عام طور پر نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کہ آپ اسی میں آپ اگر لب میں اگر آپ مکئی ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور نکلے گا، چاول ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور نکلے گا، گندم ڈالیں گے تو اس کا وزن کچھ اور نکلے گا، اور آٹا ڈالیں گے تو وزن اس کا کچھ اور نکلے گا. اس لیے فطرہ میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو جنس بھی نکالنی ہو آپ سا سے ناپ کر دیں. اب وہ بھلے ہی 3 کلو بنتی ہو 2.5 کلو بنتی ہو، عام طور پر 2.5-3 کلو کا اندازہ تو کیا جاتا ہے، لیکن جنس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو 600 گرام کے آس پاس بنا، 600 گرام کے آس پاس بنا پانی، یعنی کتنا 2 رطل، 2/3 ہو گیا 2 رطل، اور وہ کتنا بنتا ہے 600 گرام کے قریب پانی. تو اب کیا وہ پانی اس سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا وضو کیا؟ انہیں پورا کا پورا مد بھی نہیں ہے، مد کا بھی گویا 2/3 ہے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا وضو کیا، یا صرف اس وضو سے آپ نے، اس پانی سے آپ نے بازوں کو ملا یا بازوں کو دھویا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مد سے کم پانی میں وضو
نہیں کیا. یہاں جو پتہ چلتا وہ یہ ہے کہ بازوؤں کو دھونے کے لیے اتنا پانی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی.